حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ کئی کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر ملتا ہے۔ حسن اور خوبصورتی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام میں نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نیک اخلاق، بردباری اور نرم مزاجی نے آپ کے حسن و خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثالی تھا۔ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری میں اور قصہ گو اپنے قصوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی شخص بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی آپ کا گرویدہ اور قائل ہو جاتا، مگر آپ علیہ السلام کی اس بے مثال خوبصورتی عالمناک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور آزمائش کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ آپ کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے، لہٰذا حسد میں آ کر آپ کے بھائیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ صحرا میں لے گئے اور انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا یوسف کو چیر پھاڑ کر کھا گیا ہے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے اور کافی عرصہ تک یوں ہی روتے رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب کنویں کے پاس سے گزرا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا تو دیکھا کہ یہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا آپ کو مصر کے بازار لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکے۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دیکھ کر انہیں خرید لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل لے گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کو اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ نوجوان ہوئے تو عالم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایک بار دیکھ لیتا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور آپ کو تکتا ہی رہتا۔ آپ کا حسن بے مثال تھا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب قحط سالی کے زمانے میں 3 مہینے پہلے گندم ختم ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب انتظامات کیسے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی فرمایا کہ یوسف اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیں، اس سے بھوکوں کی بھوک ہٹ جائے گی اور پیاسوں کی پیاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے ہی کیا۔ جو شخص بھی بھوکا ہوتا یا پیاسا، وہ ایک نظر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اس کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال، ذہانت اور شرافت اور پاکیزگی سے بہت زیادہ متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات میں سے گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرغوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب گاہ میں بلایا اور دروازے بند کروا دیے اور اپنی ناجائز خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی اور ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تھا وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا اور پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کہ یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے،
लिहाजा इसे सख्त सजा दी जाए। अजीज मिस्र ने हज़रत यूसुफ की कमीज को देखा तो वो पीछे से फटा हुआ था, जो इस बात की दलील थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, जुलेखा का इरादा गलत था। वहीं अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा सरजद हुआ और महल में मौजूद एक दूध पीता शीर ख्वाह बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा। इसने गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन और सच्चे हैं। यूं अजीज़े मिस्र के सामने सच्चाई वाज़िया होगी, लेकिन अपनी बीवी की बदनामी की खातिर वो खामोश हो गया और बात को रफा दफा कर दिया। ये वाक़या आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में आम हो गया। लिहाजा मिस्र के लोगों ने जुलेखा पर तानाज़नी शुरू कर दी। कहा कि जुलेखा अपने गुलाम के इश्क में मुब्तला हो गई है। इन चर्चों से तंग आकर जुलेखा ने बहुत बड़ी दावत रखी, जिसमें शहर की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को बुलाया गया। जब दावत का आगाज हुआ तो जुलेखा ने तमाम औरतों को एक एक छुरी दी और फल देकर इसे काटने का कहा। जब वो औरतें फल काटने लगी तो ऐन उसी वक्त जुलेखा के हुक्म से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जैसे ही इन औरतों ने हज़रत यूसुफ के हुस्न जमाल को देखा तो मदहोश हो गई और फलों की जगह अपनी उंगलियां काट ली। जुलेखा ने औरतों को समझाने की कोशिश की कि आखिरकार वो क्यों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हैं। हुस्न यूसुफ को देखकर औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। इस पर दिल आ जाना कोई हैरत की बात नहीं। दिन गुजरते के बहुत सी औरतों ने आपको शादी की पेशकश की। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इनसे निजात मिल जाए। आखिरकार जुलेखा के लाख इसरार के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकी तरफ माइल ना हुए और इनकी ख्वाहिश को रद्द कर दिया। अजीज़ मिस्र और जुलेखा के हुक्म से आपको जिंदान में कैद कर दिया गया। हज़रत यूसुफ की इस दुआ का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है। यूसुफ ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ वो मुझे बुला रही है इससे बेहतर तो कैद है। अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम 10 बरस तक जेल में कैद रहे कि बादशाह ने आपको आज़ाद किया। इस वाक़े से ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानियों से बचने की खातिर कितनी मुश्किलात का सामना किया और कैदो बंद की मुसीबतें झेली। इसके बावजूद आप साबित कदम रहे और अपने परवरदिगार को राज़ी करने के खातिर